صرف حکیم کی دوائی کھا کے جو ہے نا آپ لوگ صحت ڈھونڈ رہے تو بھائی نہ ڈھونڈے، نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس یوٹیوب چینل پہ یہ میری آخری ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ۔ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ لوگ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، جو بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تو بھائی صرف 5 منٹ مجھے ٹائم دے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس ویڈیو سے فائدہ لے کے جائیں گے۔ آپ انشاءاللہ بغیر فائدے کے نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ صرف 5 منٹ ٹائم دیں گے۔ جو لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں پھر علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں گھومتی ہے۔ وہ کیا ہے، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے میرے بھائی۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ تفصیل سے سنیں گے۔ نہیں سنیں گے، یہاں سے ویڈیو کاٹ کے جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا۔ نمبر 1، دوبارہ صحت پہلے کی طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال، علاج کہاں سے کریں، صحیح کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ، علاج ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹائم کتنا لگ سکتا ہے دوبارہ صحت بحال ہونے میں؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈر لگتا ہے کہیں علاج کرنے سے اور نقصان نہ ہو جائے۔ چھٹے نمبر پہ، اگر علاج کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کون سی احتیاطی تدابیر ہے جو مجھے اپنانی چاہیے؟ ساتویں نمبر پہ، کیا علاج کے بعد میں شادی کا قابل ہوں گا یا نہیں؟ آٹھویں نمبر پہ، کون سی ادویات ہوگی، اس کے لیے کون سا علاج ہوگا؟ نمبر 9، ہمیں کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ نمبر 10، طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ 10 سوالات جو بندہ ہاتھ کے استعمال کے بعد علاج کے چکر میں پڑتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں۔ شروع سے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، جلدی بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو جلدی آپ لوگ جواب سنیں۔ دوبارہ صحت پہلے کی طرح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ موت کے علاوہ ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اچھا، علاج کیا ہونا چاہیے، کہاں سے کرے علاج اور کس سے کرے، کون صحیح ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیوز میں یہی بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں علاج کے، کیونکہ لوکل میں حکیم لوگوں کے پاس بہت کم لوگ جاتے ہیں، یا تو صحیح بندہ ملتا نہیں ہے، یا اگر مل جاتے ہیں تو بندہ شرم کے مارے بات نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کا علاج نوجوان آن لائن ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی بھی حکیم کی، کسی بھی ڈاکٹر کی، جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ کال پہ بات کروں یا یہ وہی بندہ ہے کہ نہیں، میں اس بندے کے ساتھ بات کروں یا کوئی اور بندہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگ رہا تو آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ مجھے ویڈیو کال کر لے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اگر وہ آپ کی پوری بات سنتا ہے، آپ کا پورا مسئلہ سنتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو مشورہ دیتا ہے علاج کے لیے، تو سمجھے یہ بندہ صحیح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن صحیح پہچان کے لیے یہ چیزیں ہونا لازمی ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں، تیسرے نمبر کا جواب دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، علاج جب بندہ کرتا ہے، صحت کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں بھائی، جب آپ علاج کرتے ہیں تو آپ ساری گناہوں کو توبہ کر کے علاج کریں، ہاتھ رسی چھوڑ کے علاج کریں۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ علاج بھی کرے، وہاں ہاتھ کا استعمال بھی کرے، ایسا غلط ہے، ایسا آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ سے سچی دل سے توبہ کر لے، نظر کی حفاظت شروع کر لے، تب جا کے آپ کو صحت ملے گا۔ ایسا صحت نہیں ملے گا صرف حکیم کی دوائی کھا کے جو ہے نا آپ لوگ صحت ڈھونڈ رہے تو بھائی نہ ڈھونڈے، نہیں ملے گا۔ نمبر 4، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے صحت دوبارہ بحال ہونے میں؟ اگر ایک بندہ صحیح طرح علاج کرتا ہے، پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے، اور علاج کے ساتھ پرہیز بھی کرتا ہے، تو 1 مہینے سے لے کے 2 مہینے کے درمیان پہلے جیسا صحت دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ایسا صحت ملے گا کہ آپ لوگ سوچیں گے بھی نہیں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ 5ویں نمبر پہ، ڈر لگتا ہے کہیں نقصان نہ ہو۔ بھائی آپ لوگ حکیم سے گارنٹی کیوں مانگتے ہو؟
آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہو کبھی آپ نے ڈاکٹر سے گارنٹی لی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں علاج کر رہا ہوں, آپ مجھے گارنٹی دے میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں؟ جب آپ لوگ حکیم سے گارنٹی مانگتے ہیں تو وہ مجبور ہو کے اسٹیرائڈ اور کیمیکل کا استعمال کرے گا اور اس سے دل اور گردوں کو نقصان پہنچتا ہے. آپ جب بھی کسی سے بھی علاج کریں اس کو بولو کہ صحت دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن حکیم صاحب آپ پوری ایمانداری کے ساتھ میری علاج کریں. میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ مجھے صحیح اور پراپر علاج دیں جو کہ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنا ہو, نہ کہ اس میں کوئی ملاوٹ شدہ چیزیں ہوں. اچھا, اگر میں علاج کروں تو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جس سے آپ علاج کرتے ہو اس کی پوری بات ماننا ہے, پرہیز کرنا ہے, دوائی ٹائم پہ لینا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا ہے, تب جا کے صحت ملے گا. اچھا, 7ویں نمبر پہ آتا ہے کہ کیا علاج کے بعد میں شادی کا قابل ہوں گا کہ نہیں. بھائی علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ اب بھی شادی کے قابل ہیں, لیکن شادی کے بعد جو مسئلے مسائل انسان کے جسم میں آتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ نقصان کر چکے ہیں, اس کے ازالہ کرنے کے لیے علاج ہونا ضروری ہے. یہ علاج اس چیز کے لیے ہوتا ہے, کبھی بھی نامردی نہیں ہوتی یہ چیزیں دماغ سے نکال دے, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, 8ویں نمبر پہ کون سی ادویات ہوگی؟ سائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اس مسئلے کے لیے میں بذات خود یہ ادویات یوز کرتا ہوں. اس میں 4 چیزیں ہیں, مجون, سپوب, کیپسولز اور نفس کے لیے تیل. مہینے کا کورس ہے اور میرے ساتھ الحمدللہ 75% لوگ مہینے کے اندر اندر کور ہو جاتے ہیں. اچھا, 9 نمبر پہ آتے ہیں ہمیں کیسے ملے گی, یعنی جو ادویات آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ ہمیں کیسے ملے گی. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے, پہلے میرے ساتھ بندہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتا ہے, میں اس کی بات تفصیل سے سنتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو علاج کے بارے میں بتاتا ہوں, یہی ادویات اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر دوں گا, اس پہ آپ مجھے پیمنٹ کریں. پھر اپنا پورا نام, مکمل ایڈریس اور ساتھ میں موبائل نمبر, یہ تینوں چیزیں آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں. 2-3 دن میں TCS کے تھرو یا ڈاکخانے کے تھرو آپ کو ادویات مل جائے گی. جب دوائی بندے کو ملتی ہے اس کے بعد میں پوری تفصیل سمجھاتا ہوں کہ بھائی کس طریقے سے اور کیسے استعمال کرنی ہے. اچھا, 10ویں نمبر پہ آتا ہے طریقہ کار کیا ہے, تو وہ آلریڈی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. میرا طریقہ کار یہ ہے, میں کیش آن ڈیلیوری پہ کبھی ادویات بیچتا نہیں ہوں. میرے 5 سال اس چینل پہ ہو گئے ہیں, آپ لوگ کمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں نیگیٹیوٹی ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ آج تک کسی نے میرے بارے میں اتنا نیگیٹو کمنٹس نہیں کیا ہے جتنا لوگوں کے بارے میں. کیوں؟ میں اور بھاگنے والا بندہ مہینے کے اندر بھاگتا ہے. میں 5 سال سے میرا یہی واٹس ایپ نمبر ہے, اسی پہ میں کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ لوگ مجھ سے مطمئن ہیں. اچھا, اب لاسٹ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ مستزنی اور ہاتھ کے استعمال سے ہوتا کیا ہے. دل, دماغ, جگر, معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. چڑچڑاپن, غصہ آنا, نیند کی کمی, بھوک کی کمی, بد ہضمی, گیس ٹربل, معدے کی کمزوری. اس کے علاوہ دل کی کمزوری, دل کبھی کم دھڑکتا ہے, کبھی تیز دھڑکتا ہے, کبھی زیادہ دھڑکتا ہے, خوف, گھبراہٹ, بے چینی. اس کے علاوہ ڈیتھ فوبیا کا مسئلہ ہوتا ہے, معمولی سی جو ہے نا آگے پیچھے خوشی کی خبر سنتا ہے تب بھی مریض سوچتا ہے مجھے کچھ ہونے لگا ہے اور میں مرنے والا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر غم کی خبر سنتا ہے وہ تو اللہ معاف کرے. اچھا, اس کے علاوہ جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے, جگر اپنا فنکشن سلو کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, خون کی صفائی پھر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی, مریض کا رنگ پیکا پیلا پڑ جاتا ہے. اگر آپ جنسی نظام پہ آ جائے, نفس کا چھوٹا پن, ٹیڑھا پن, قطرے آنا, ٹائمنگ کی کمی, سختی کا کم ہونا, اس طرح بہت سارے مسئلے مسائل جنسی حوالے سے بھی مریض کے ساتھ ہوتے ہیں. بال گرنا, جسم میں خشکی, اس کے علاوہ ہر وقت بے چین رہنا, یہ ایک بڑی وہ ہے. اس کے علاوہ کیا نام ہے, مریض اس کا پورا جسم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے, اعصاب اس کے کمزور ہو جاتے ہیں, پٹے اس کے کمزور ہو جاتے ہیں, کمر درد ہوتی ہے. بہت سارے مسئلے مسائل اس بیماری سے ہوتے ہیں. جلد از جلد اس کا پراپر طریقے سے کسی مستند کوالیفائڈ حکیم سے آپ لوگ علاج کریں. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اس پہ عمل کریں. یقین جانیں صحت آپ لوگوں کا مقدر ہے,
آپ لوگوں کو انشاءاللہ صحت ملے گا۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔